بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. پڑھیے. وخفض ورفع، اس کا مطلب ہے خفض فیہ، اس کی تحقیر کی، اس کو نیچے دکھایا. ورفع، اور اس کے فتنے کو اونچا بتایا. یا خفض ورفع کا مطلب آواز کو پست کیا اور کبھی آواز کو بلند کیا. جی. غیر الدجال، دجال کے علاوہ. اخوفنی، اخوف عندی علیکم، دجال کے علاوہ اور فتنے بھی بہت سخت ہیں. اگر وہ نکلا وَأَنَا فِيكُمْ، اور میں موجود ہوں، فَأَنَا حَجِيجُهُ، تو میں اس کا دفاع کروں گا، میں اس کو دفع کروں گا. حجیج کا مطلب اس کے مقابلے میں تمہارا دفاع کروں گا. حجیج آسان لفظوں میں اس کو دفع کروں گا. دونکم، نہ کہ تم، یا دونکم تمہارے سامنے سے. اور اگر وہ نکلا وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، ہر ایک آدمی اپنا دفاع کرتا رہے. واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ تبارک و تعالی میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان کا محافظ اللہ. انہ شاب قطوۃ عین، قطوۃ، قطوۃ کا مطلب اس کے بال مڑے ہوئے ہیں. عینہ قائمۃ، ایک آنکھ موجود ہے. جیسے میں اس کی تشبیہ دوں گا عبد العزیٰ ابن قطن کے ساتھ، جو اس کو دیکھے تو سورہ کاف کی ابتدائی آیات کو پڑھتا رہے. وہ نکلے گا من خلۃ من طریق بین الشام والعراق، وہاں سے فعاص یمینا فافسد، فساد کرے گا. یا عباد اللہ اثبتوا، تم اپنے دین پر جمے رہو. قلنا یا رسول اللہ وما لبثه فی الارض، کتنا ٹھہرے گا؟ قال 40 یوما، یوم کسنۃ ویوم کشہر ویوم کجمعۃ وسائر ایامہ کایامکم، تم کو اس طرح معلوم ہوگا جیسے ایک سال ہے، ایک مہینہ ہے. قلنا یا رسول اللہ فذلک اليوم الذی کسنۃ تکفینا فیہ، اس میں ہمارے لیے ایک دن کی صلاۃ کافی ہوگی. قال فاقدروا له قدرہ، اس کے لیے اندازہ لگاؤ اچھی طرح. ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، ہر 24 گھنٹے میں 24 آور، اور 5 نمازیں. قلنا فما اسراعه فی الارض، قال کالغیث، وہ کتنا دوڑے گا اور کتنی جلدی میں جائے گا. کالغیث، جیسے بارش، استدبرت الریح، جس کی پیچھے ہوا ہو، تیز ہوا. فیات القوم فیدعوہم، دعوت دے گا. فیستجیبون لہ، قبول کریں گے. ویؤمنون بہ، فیأمر السماء ان تمطر فتمطر، آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا تو بارش برسا دے گا. یا سحر کے ذریعے سے لوگوں کو یہ دکھائے گا، اور یا استدراج ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا امتحان لیں گے. وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَن تُنبِتَ فَتُنبِتَ، یا اسباب کے پیش نظر. وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ،
اور شام کے وقت لوگوں پر ان کی مویشیاں آئیں گی، صارحتہم جانورات، ڈنگر، اطول ما کانت زرن، اس کے کوہان لمبے لمبے ہوں گے، زرا کوہان کو کہتے ہیں جو اونٹ کی اوپر ہوتا ہے، وَأَسْبَغَهُ ذُرُوعًا، اور بھرے ہوئے ہوں گے، خوب مکمل بھرے ہوں گے، ذروعاً ان کے تھن جس میں دودھ ہو، وَأَمَدُّهُ خَوَاسِرَ، اور لمبے چوڑے ہوں گے ان کے پیٹ کے کنارے، خواسر کوک کو کہتے ہیں، جانب البطن، پھر قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ، تو رد کریں گے، نہیں مانتے، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ، وہ صبح اٹھیں گے، ممحلین، قات میں مبتلا ہوں گے، قحط، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ گزرے گا بالخربۃ، ویران جگہ پر، بنجر، لا تنبتو، تو اس سے کہا جائے گا تم خزانوں کو نکالو، فینطلق، وہ چلے گا، فتتبعہ کنوزها، تو اس کی پیچھے پیچھے خزانے ہوں گے، کیعصیب النحل، جیسے شہد کی یعصوب، شہد کی ملکہ کے پیچھے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں، یعصوب۔ پھر ایک آدمی کو بلائے گا، ممتلئا شباباً، جو جوانی سے بھرا ہوا ہوگا، بھرپور جوان، تو اس کو تلوار سے مارے گا، ضربتاً فیقطعہ جزلتین، ٹکڑتین، رمیت الغرض، جیسے نشان کو مارتے ہیں، نشانے کو۔ پھر اس کو بلائے گا، کہتے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، فیقبل یتحلل وجہہ، اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، ہنستا ہوگا، پھر دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے، عند منارۃ بیضاء، سفید مینار کے پاس، شرقی دمشق کے مشرق میں۔ ایک روایت میں بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دوسری روایت میں اردن میں، دونوں میں منافات نہیں، کیونکہ بیت المقدس اردن میں تھا، اب تو نہیں، لیکن کسی اسرائیل نے بیت المقدس کو اردن سے لیا، آسان الفاظ۔ ایک روایت میں شرقی دمشق، جیسے یہاں، تو یہ بھی ہے اس لیے کہ دمشق مشرق میں ہے، یہ بیت المقدس دمشق کے مشرق میں ہے، تو تینوں میں تطبیق یہ ہے، بیت المقدس کا لفظ بھی ہے، اردن کا لفظ بھی ہے، شرقیہ دمشق بھی ہے، دمشق کے مشرق میں ہے اردن۔ بین محرودتین، درمیان میں دو چادروں کے، جو پیلے رنگ کی دو چادر، جیسے ہلدی کا رنگ ہوتا ہے، اپنے کفین کو رکھے ہوئے ہوں گے، فرشتوں کے پر دو ہیلی کاپٹروں میں اتریں گے، یہ فرشتے ہیلی کاپٹر بن جائیں گے، جب سر کو نیچے کریں گے، قطرات گریں گے، جب سر کو اٹھائیں گے تو ینحدر منہ، ان سے ینحدر منہ، اس سے گرتے ہوں گے، سر سے گرتے ہوں گے، جمان کاللؤلؤ، چاندی کی طرح موتیاں، کاللؤلؤ، موتیوں کی طرح، جمان کہتے ہیں چاندی سے بنے موتی کی طرح، یعنی موتی کی طرح چمکتے ہوئے اور چاندی کی طرح سفید قطرے گرتے ہوں گے۔ کافر کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یجد ریح نفسہ، کہ ان کی سانس کی بو کو پائے، مگر مرے گا کافر۔ ونفسہ، ان کی سانس ینتہی، پہنچتی ہے، حیث ینتہی طرفہ، جہاں ان کی نظر پہنچتی ہے، طرف نظر۔ فینطلق، بس چلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ پائے گا دجال کو عند باب لد، لد شہر ہے اسرائیل میں، اور دجال کے مقابلے میں تبلیغ جماعت کا مرکز بھی لد میں ہے۔
بیت المقدس کی کوئی 30 کلومیٹر یا اس طرح ہے. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي نبی اللہ عیسیٰ. آپ میں سے کوئی بیت المقدس گیا ہے یا نہیں؟ جی کون گیا؟ یہ کون ہے بھائی؟ مجاہد. کیا نام ہے ان کا؟ خالد ابن ولید. خالد. اچھا کب گئے تھے؟ 2011. بہت اچھا. لط گئے؟ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھو تو لط چلے جاتے اگر تبلیغ جماعت سے آپ کا تعلق ہوتا. فَيَقْتُلُهُ. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایک قوم کے پاس جن کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، تو ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان سے بات کریں گے کہ آپ کے لیے جنت میں درجات ہے. اسی درمیان میں وہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ وحی فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام میں نے ایسے بندوں کو نکالا لا یدان دل احد بقتالہم کی کسی کی طاقت نہیں ہے ان کے قتال میں. فاحرث عبادی پس جمع کرو میرے بندوں کو طور پر. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے اور وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کل حدب ہر اونچی جگہ سے ینسلون بھاگتے ہوں گے دوڑتے ہوں گے. تو ان میں سے پہلا حصہ گزرے گا بحیرہ طبریہ پر. نہر ہے طبریہ اب بھی موجود ہے اسی نام سے فلسطین میں اردن میں. فیشربون ما فیہا تو وہ پی لیں گے سب کچھ. پھر آخری حصہ گزرے گا تو وہ کہیں گے معلوم ہوتا ہے یہاں پانی تھا کسی زمانے میں مرتن. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی محصور ہوں گے پہاڑ پر. پہاڑ سے نہیں اتر سکتے نیچے یاجوج ماجوج یہاں تک کہ ان کے لیے بیل کا سر ان میں سے ایک کے لیے بہتر ہوگا 100 دینار سے بھوک کی وجہ سے. تو یرغبو تو دعا کریں گے دعائے رغبت یا اللہ ہماری مدد کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھیج دیں گے نغف. نغف کہتے ہیں ایک بیماری ہے بھیڑ بکریوں کی ناک میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وائرس پیدا ہوتا ہے جس سے وہ مر جاتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں کی بیماری ان کو لگ جائے گی یا یوں کہیں گے مرغیوں کی طرح بیماری. مرغی کو بیماری لگتی ہے تو سب مر جاتی ہیں. فی رقابہم گردن میں. نغف سمجھ گئے خاص قسم کا کیڑا ہے. ویصبحون فرسا پس صبح کو وہ ہوں گے مقتول قتل کیے گئے ہالکین. جیسے ایک آدمی مرتا ہو سب مر جائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتریں گے بس ایک بالش جگہ نہیں پائیں گے مگر قد ملأہ زحمہم مگر اس کو بھر دیا ہوگا زحمہم و نتنہم ان کی چربی نے اور ان کی بدبو نے. و دماؤہم اور خون. پس پھر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھیجیں گے طیرن پرندے کاعناق البختی بختی اونٹ کی گردن کی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے. فتحملہم تو ان کو اٹھا دیں گے یاجوج ماجوج کو تو ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیجیں گے. لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر
جس سے نہیں بچے گا نہ مٹی کا گھر اور نہ خیمہ. وبر کہتے ہیں اونٹ کی پشم سے بنا ہوا خیمہ، ہر جگہ بارش. فَيَغْسِلُهُ تو دھو لے گا مکان اور جگہ کو، یہاں تک کہ چھوڑ دے گا زمین اور مکان کو کالزلفتی شیشے کی طرح، یا کالزلفت چکنا پتھر، وہ پتھر جو صاف ہو شیشے کی طرح. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تم اگاؤ اپنے ثمرات کو اور اپنی برکت کو واپس کرو. تو اس زمانے میں پوری جماعت کھائے گی من الرمانہ ایک انار. فتشبعہم تو اس کو سیر کر دے گا. ویستظلون بقحفها اور سائے میں بیٹھیں گے بقحفها اس کی چھلکے کی، اس کی چھلکے سے خیمہ بنا دیں گے. تبلیغ جماعت کے لیے خیمے کی ضرورت نہیں ہوگی، چھلکے سے خیمہ بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ برکت دیں گے پھر رسلے دودھ میں، حتی ان اللقحۃ یہاں تک کہ دودھ والا جانور، من الابل اونٹنی، تک فی الفئام بہت سی جماعتوں کے لیے کافی. واللقحہ دودھ والا بقر کافی ہے قبیلے کے لیے. واللقحہ اور دودھ والا غنم کافی ہے فخذ چھوٹے قبیلے کے لیے. اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجیں گے. فتأخذ پس وہ پکڑ لے گی، اثر کرے گی تحت آباتہم ان کے بغل کے نیچے. تو ہر مسلمان کی روح کو قبضہ کرے گی اور باقی لوگ رہ جائیں گے. یتہارجون کا ما تتہارج الحمر، وہ جمع کرتے ہوں گے، بدفعلی کرتے ہوں گے، جیسے زنا کرتے ہیں اور جیسے جمع کرتے ہیں حمر. جیسے گدھا، جیسے گدھی کو دیکھا تو اس کے اوپر چڑھ گیا، اسی طرح 2 پاؤں کا گدھا 2 پاؤں کی 2 پیر کی گدھی پر چڑھ جائے گا کسی باغ وغیرہ میں، زنا کریں گے. فعلیہم تقوم الساعہ تو ان کے اوپر قیامت ہوگی. حدثنا ہشام بن عمار الی قولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جلائیں گے یاجوج ماجوج کی کمان میں سے، ونشابہم اور ان کی تیروں میں سے، وَأَتْرِسَتِسم اور ان کی ڈھال. 7 سال یعنی لمبی مدت. حدثنا علی بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو زیادہ خطبہ ایک حدیث ہے جو بیان کی تھی دجال کے بارے میں. وحذرنا ہو اور ہمیں اس سے ڈرایا. تو یہ فرمایا کہ کوئی فتنہ زمین میں نہیں جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا جو بہت بڑا ہو فتنہ دجال سے. اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر دجال کو امت سے ڈرایا اپنی امت کو دجال سے. میں آخر الانبیاء ہوں، تم آخر الامم ہو، وہ تم میں ضرور نکلے گا. دیکھو خارجن کا لفظ آتا ہے، مولودن کا نہیں. معلوم ہوا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ، نکلے گا لا محالہ. تو گویا کہ وہ جنی ہے من قبیل الانسان. جنات نہیں مرتی جلدی. اگر وہ نکلے گا اور میں تمہارے درمیان ہوں، میں ہر مسلمان سے مصیبت دفع کروں گا. اگر وہ نکلا تو ہر ایک آدمی اپنا دفاع کرے، ہیلپ یور سیلف پر عمل کرے. واللہ خلیفتی علی کل مسلم. اور اگر وہ نکلے ہیں من خلت بین الشام والعراق، یہ ما قبل میں گزر گیا. آخر میں یہ ہے کہ وہ اعور ہے، اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے. اعور ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ کانی ہے. اس کی آنکھوں میں لکھا ہوا ہے کافر، ہر ایک آدمی اس کو پڑھے گا.
اس کا فتنہ یہ ہے جنت بھی ہے نار بھی ہے، اس کی نار جنت ہے، اس کی جنت نار ہے۔ جو اس کی نار میں مبتلا ہو گیا، ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے اور سورہ کاف کی شروع کی آیتیں پڑھ لے، اس کے اوپر بردم و سلامہ بن جائے گا، جیسے نار ابراہیم علیہ السلام پر بنی تھی۔ اس کا فتنہ یہ ہے، کسی اعرابی سے کہا ارأیتا مجھے بتا دو، اگر میں تیرے باپ اور ماں کو زندہ کروں کیا تم گواہی دو گے کہ میں رب ہوں؟ جی۔ تو دو شیطان متشکل ہو جائیں گے اس کے والدین کی شکل میں، بس وہ کہیں گے او بیٹے اس کی تابعداری کرو، یہ رب ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کا فتنہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر مسلط ہو جائے گا، کہتے حضرت خضر ہوں گے، تو اس کو قتل کرے گا، وَيَنْشُرُهَا اس کو چیر دے گا بالمنشار، آری سے، جس سے لکڑی کو کاٹتے ہیں، آری، یہاں تک کہ یلقا شقتین ڈال دیا جائے گا دو ٹکڑے، پھر کہے گا دیکھ لو میرے بندے کو، میں اس کو ابھی اٹھاتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا کہ کوئی اور میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، خبیث کہے مر ربو کا، وہ کہے گا ربی اللہ، اور تم دشمن، اللہ کا دشمن ہو، تم دجال ہو، اور کہے گا واللہ میں پہلے اتنی بصیرت والا ہوشیار نہیں تھا جتنا ابھی ہوں، ابھی میں بہت زیادہ ہوشیار ہوں کہ تم دجال ہو۔ ابو الحسن کہتے ہیں حدثنا المحاربی حدثنا عبید اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی ارفع امتی درجتاً فی الجنت، میری امت میں اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اگر وہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ فی شکل انسان ہو تو امت کہنا ان کو اس لیے کہ جب اس امت میں آئے گا تو وہ امت ہی کی طرح زندگی گزارے گا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ عمر ابن خطاب ہوں گے، حتی مضال سبیلہ ہی اپنے راستے پر گزر گئے، وفات پا گئے۔ پھر ہم ابو رافی کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ فتنہ یہ ہے کہ آسمان سے کہے گا بارش برساؤ، زمین سے کہے گا اگاؤ، اس کا فتنہ یہ ہے زندہ پر گزرے گا، اس کا فتنہ یہ ہے ان یمر گزرے گا بالحی قبیلے پر، تو وہ تکذیب کریں گے۔ فلا تبقى لهم صائمة الا ہلکت، اس کے سب جانور مر جائیں گے، چرنے والے جانور۔ اس کا فتنہ یہ ہے کسی قبیلے سے گزرے گا تو وہ تصدیق کریں گے، آسمان سے کہے گا بارش برساؤ تو بارش برسا دے گا، زمین سے کہے گا اگاؤ تو اگا دے گی، یہاں تک کہ ان کے مویشی اس دن تروح شام کو آئیں گے، تروح ذالک اسمن ما کانت، پہلے کے مقابلے میں زیادہ موٹے تازے، وَأَعْزَمَهُ اور بڑے، وَأَمَدَّهُ خواسرا پیٹ بھری ہوئے، وَأَدَرَّهُ ذُرُوعًا اور بہت دودھ والے تھن، اور زمین میں کوئی چیز نہیں رہے گی الا وَطِئَهُ مگر اس پر قدم رکھے گا بدبخت، وَظَهَرَ عَلَيْهِ غالب ہوگا، مگر مکہ مدینہ وہاں نہیں آئے گا۔ من نقب من نقابها من طریق من طرقهما الا لقيته الملائکة بالسیوف، فرشتے تلوار سلطتا مخرجتا نکالی ہوئی، تلوار کو نکالیں گے، تلوار کے غلاف سے، نیام سے، یہاں تک کہ اترے گا عند الزریب الاحمر، اس پہاڑ کے پاس جو احمر ہے، زریب کہتے ہیں جبل صغیر کو، عند منقطع الصبخۃ جہاں پر ختم ہوتی ہے بنجر زمین، نمکین زمین، فترجف المدینۃ بأہلہا ثلاث رجفات،
تو مدینہ ہل جائے گا اہل مدینہ کے ساتھ 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، تو کوئی منافق اور منافقہ نہیں رہیں گے مگر نکلیں گے. فتنفی الخبث منہا، پس مدینہ اپنی خرابی کو دور کرے گا منہا، اب مدینہ سے خراب لوگ نکلیں گے. کما تنفی الکیر خبث الحدید، جیسے بٹھی دور کرتی ہے لوہے کے زنگ کو جو لوہے پر لگ جاتا ہے. اور اس دن کا نام ہوگا یوم الخلاص. شریک کہتی ہے یا رسول اللہ عرب کہاں ہوں گے؟ عرب قلیل ہوں گے اور اکثر بیت المقدس میں ہوں گے، جلہم اکثرہم، اور ان کا امام رجل صالح ہوگا. بس اسی درمیان میں کہ ان کا امام مہدی آگے ہو جائے گا صبح کی نماز میں، اتنے میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. پس یہ امام واپس ہو جائے گا، ینقص یرجع یمشی القہقرہ، چلے گا پیچھے پیچھے تاکہ حضرت عیسیٰ کو آگے کرے نماز کے لیے. حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ رکھے گا ان کے کندھوں کے درمیان اور کہے گا آپ آگے ہو جائیں، نماز پڑھائے، آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے. تو امام نماز پڑھا دیں گے. جب فارغ ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو. دروازہ بند ہوگا شہر کا، کھولا جائے گا. اس کے پیچھے دجال ہے، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. کلہم ذو سیف، سب کے پاس تلوار، اسلحہ، محلن مزین، وساج اور گرم شال. جب دجال دیکھے گا ذابا تو پگھل جائے گا، جیسے نمک پگھلتا ہے پانی میں، اور بھاگ جائے. ینطلق، دوڑے گا، ہارباً، بھاگتا ہوا، مسٹر دجال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان لی فیک ضربتن، میرے لیے آپ کے اندر ضربتن بالسیف، تلوار کے ساتھ مارنا ہے. لن تسبقنی بہا، تم مجھ سے فوت نہیں ہو سکتے، بہا، اس ضربہ کے ساتھ. فیدرکہ، تو اس کو پائے گا، باب لد کے پاس مشرقی، تو اس کو قتل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہود کو شکست دیں گے. کوئی چیز نہیں رہے گی وہ اللہ کے مخلوق سے یتوارا بھی، جس کے ساتھ چھپ جائے، جس کی پیچھے چھپ جائے یہودی. الا انطق اللہ ذاکرک الشیء، ان انطلق نہیں انطق، مگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو گویا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے کی زبان سے نکلوا دے گا. آسان کر دو یار. انطق اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ناطق بنا دے گا. نہ حجر اور نہ شجر، سب کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے. اور نہ دیوار اور نہ دابہ، سوائے غرقت کے. یہ ایک خاص قسم کا درخت ہے کیونکہ وہ شجر الیہود ہے. لا تنطق، وہ نہیں بولے گا. الا قال، مگر ہر چیز کہے گی یا عبداللہ، یہ یہودی ہے، اس کو قتل کرو، سوائے غرقت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ أَيَّامَهُ، اور اس کا زمانہ 40 سال ہے. 40 دن ہے لیکن ایک دن سال کی طرح ہے. اربعون سنہ، السنۃ کنصف السنہ، ایک سال اس طرح گزرے گا جیسے نصف سال، مرور اور سرعت میں. اور ایک سال مہینے کی طرح ہوگا سرعت میں، یعنی ہے تو لمبے لیکن گزرنے میں جلدی جلدی. اور ایک مہینہ جمعے کی طرح ہوگا.
اور ان کے آخری دن کا شرارت ہے جیسے چنگاری اٹھتی ہے پھر بجھ جاتی ہے. یصبح احدکم علی باب المدینہ، ایک آدمی دروازے مدینے کے دروازے پر صبح کرے گا، بس وہ دوسرے دروازے تک نہیں پہنچے گا. مدینہ کا مطلب شہر، یہاں تک کہ شام ہو جائے. یا رسول اللہ، ان دنوں میں کیسے نماز پڑھیں گے جو چھوٹے چھوٹے دن ہیں؟ قال تقدرون فیہا الصلاۃ، اس میں نماز کے لیے اندازہ لگاؤ. چھوٹا دن ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھو گے. جیسے تم اندازہ لگاتے ہو لمبے دنوں میں، تو چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ لگاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں آئیں گے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن گئے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام بھی امتی بن گئے. حکما عدلا اماما مقسطا، منصف مقسط. یدق الصلیب، صلیب کو کوٹنا یعنی توڑنا. خنزیر کو ذبح کریں گے، جزیہ کو ساقط کریں گے اور صدقے کو چھوڑیں گے. فلا یسعى علی شاۃ ولا بعیر، تو کوئی محنت نہیں کرے گا شاۃ اور بعیر پر، فتنہ ہوگا. وترفع الشحناء، اور بخل اور بغل اٹھایا جائے گا. وتنزع حمۃ کل ذات حمۃ، اور ہر زہر والے کا زہر نکالا جائے گا. زہر نہیں ہوگا زہر والے میں. یہاں تک کہ بچہ اپنے ہاتھ کو ڈالے گا فی الحیۃ، سانپ کی منہ میں، فلا تضرہ، تو نو پرابلم. تفر الولیدۃ وتفر الولیدۃ الاسد، اور بچی شیر کو بھگائے گی. شیر آگے آگے، بچی پیچھے پیچھے. فلا یضرھا، تو وہ ضرر نہیں دے گا. اور بھیڑوں میں کتے کی طرح چلتا رہے گا. وتملأ الارض من السلم، اور صلح سے زمین بھر جائے گی. کما یملأ الاناء من الماء، جیسے پانی سے برتن. اور سب کا ایک کلمہ ہوگا، ایک اللہ کی عبادت ہوگی. وتضع الحرب اوزارها، اور لڑائی اپنا اسلحہ رکھ دے گی، لڑائی وڑائی ختم. وتسلب قریش ملکها، اور قریش اپنی بادشاہی کو لے لیں گے. اور زمین ہو جائے گی کفاسور الفضة، جیسے چاندی کا دسترخوان. وہ نباتات کو اگا دے گی جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں، یہاں تک کہ پوری جماعت جمع ہو جائے گی علی القطف من عین العنب، انگور کے گچھے پر، انگور کا خوشہ. فیشبعہم، تو کافی شافی. اور ایک جماعت جمع ہو جائے گی انار پر، وہ بھی کافی شافی. ویکون الثور بکذا وکذا من المال، اور بیل اتنے اتنے مال میں ہوگا. بیل مہنگا ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا. وتکون الفرس بالدرہمات، اور گھوڑا چند درہم میں ملے گا. اس لیے کہ گھوڑے کو لوگ کیا کریں گے؟ گھوڑا تو جہاد کے لیے ہے، جہاد موقوف ہو جائے گا. گھوڑا چند درہم میں، ازبکستان تو ہوگا نہیں، اور وہ کیا نام ہے، کرگستان کے وہاں لوگ گھوڑا کھاتے ہیں. یا رسول اللہ، ما یرخص الفرس، گھوڑے کو کون سی چیز سستا کرے، کیا چیز سستا کرے گی؟ لا ترکب لحرب ابدا، حرب ختم. قیل لہو، سور کیوں مہنگا ہوگا؟ فما یغلی السور، قال زمین کاشت کی جائے گی بیلوں کے ذریعے سے، یا بیل کی جگہ ٹریکٹر رکھو. آج کل تو ٹریکٹر کا زمانہ ہے،
تو وہ قائم مقام ثور ہے، اور خروج دجال سے پہلے 3 سال سخت ہوں گے، لوگوں کو بھوک لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو کہیں گے پہلے سال کہ تم روک دو سلسل مطور کو، زمین کو حکم دیں گے تو ثلث نبات کو، پھر دوسرے سال تو وہ روک دے گی ثلث مطور کو، اور زمین بھی اسی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے سال فرمائیں گے پوری بارش کو روک دے گا، فلا تقطر قطرۃ، ایک نہیں گرے گا قطرہ، زمین کو حکم دے گا نباتات کو روک دے گی، فلا تنبت خضراء، تو سبزہ نہیں اگائے گی، بس نہیں باقی رہے گی ذات زلف، کھر والا، مگر ہلاک ہو جائے گا جانور ہلاک، الا ما شاء اللہ۔ قیل فما یعیش الناس فی ذلک الزمان، کس چیز سے لوگوں کا گزارا ہوگا اس زمانے میں؟ یا فما یعیش الناس، کیسے لوگ زندگی گزاریں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تسبیح تحمید، اور یہ ان کے لیے بمنزلہ طعام ہے۔ قال ابو عبداللہ، میں نے ابو الحسن تنافسی سے سنا، مناسب یہ ہے کہ یہ حدیث دے دی جائے الی المؤدب، معلم کو، بچوں کو پڑھانے والا، حتی یعلمہ الصبیان، تاکہ بچوں کو سکھا دے، فی الکتاب، کتاب میں یا مکتب میں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الی قولہ، تو یہ وہی روایت ہے جو ما قبل میں ہے۔ اس کے بعد حدثنا ابو قریب، یاجوج ماجوج کھول دے جائیں گے، نکلیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیعمون الارض، پوری زمین کو عام ہو جائیں گے، پوری زمین میں پھیل جائیں گے، وینحاز منہم المسلمون، الگ ہو جائیں گے مسلمان، ینحاز الگ تھلگ، یہاں تک کہ باقی مسلمان اپنے شہر اپنے قلعوں میں ہوں گے، اپنے ساتھ مویشیوں کو ملا دیں گے، یہاں تک کہ نہر پر گزریں گے تو اس کو پی لیں گے، یاجوج ماجوج اس میں کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر لوگ کہیں گے یہاں پر کسی زمانے میں پانی تھا، پھر یہ نئی بات آئی کہ کہنے والا کہے گا یہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کیا، وَلَنَنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاء، اب ہم قتال کریں گے آسمان والوں سے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ، اپنے نیزے کو ہلا دے گا، لہرا دے گا آسمان کی طرف، تو وہ واپس آئے گا مخضبۃ بالدم، خون کے ساتھ رنگین، تو وہ کہیں گے ہاں آسمان والوں کو ہم نے قتل کیا۔ اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیں گے دواب، جانور، کنغف الجراد، یعنی کیڑے، کنغف الجراد، جیسے ٹڈیوں کی کیڑے، یعنی ٹڈیاں سب یکدم مر جاتی ہیں، یا کنغف الجراد، جیسے ٹڈیوں کی بیماری، تو ان کی گردنوں کو پکڑ لے گی، تو وہ اس طرح مریں گے موت الجراد، جیسے ٹڈیاں مرتی ہیں، بعض پر سوار ہوں گے، یعنی ڈھیر لگ جائے گا، مسلمان ان کے لیے نہیں سنیں گے حسن، کوئی کش کی آواز، آہٹ، تو ایک آدمی کہے گا یشری نفسہ، جو اپنے نفس کی قربانی دے گا، یبیع نفسہ، وہ کہے گا چلو میں قربانی کے لیے تیار ہوں، نیچے دیکھوں گا کہ یاجوج کا کیا ہوا، تو ایک آدمی اترے گا، قد وطن نفسہ، اس نے اپنے نفس کو مطمئن کیا ہوگا اس پر کہ وہ قتل کریں گے، فیجدہم موتا، تو ان کو پائیں گے مردے، موتا ہے، تو آواز دیں گے الا ہلو ابشرو، مبارک ہو، دشمن ہلاک ہوا، لوگ نکلیں گے اور اپنے مویشیوں کے راستے کو کھولیں گے، تو نہیں ہوگا مویشیوں کے لیے رعیون، کوئی چرنے کی چیز، مگر یہی گوشت، خلاف عادت گوشت کھائیں گے، تو شکر کریں گے علیہا، گوشت پر، جیسے سب سے اچھا شکر کرتے تھے من نبات اصابت ہو،
جیسے نباتات پر تو اس پر کریں گے. حدثنا ازہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج روزانہ کھدائی کرتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہے یرون شعاع الشمس سے کہ سورج کے شعاع کو دیکھیں گے. قال الذی علیہم ارجعوا تو جو ان پر ہے وہ کہیں گے واپس ہو جاؤ ابھی کام پورا نہیں ہے کل اس کو کھو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس کریں گے اشد ما کانت پہلے سے زیادہ سخت. حتی اذا بلغت مدتهم جب ان کی مدت پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ ان کو یبعثہم ان کو بھیج دے یاجوج ماجوج کو کھول دے لوگوں پر. حفرو یہاں تک کہ جب شعاع الشمس کو دیکھیں گے کہیں گے واپس ہو جاؤ. ستحفرونہ غدا انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں گے. واستثنوا انشاءاللہ کہیں گے بس وہ واپس آئیں گے. وہو کہ ہیئتہ اور وہ اسی طرح ہوگا جیسے تھا. حین ترکوہ فیحفرونہ ویخرجون علی الناس لوگوں پر نکلیں گے یاجوج ماجوج. فینشفون الماء پس چوس لیں گے پانی کو ختم. ویتحسن الناس منہم فی حصونہم لوگ بند ہو جائیں گے قلعوں میں قلعہ. فیرمون بسہامہم آسمان کی طرف تیر ماریں گے. فترجع علیہا الدم ان کے اوپر واپس آ جائے گا خون. فترجعوا یہ سہام یہ تیر واپس کریں گے ان پر خون کو. الذی احفظ وہ تیر احفظ جو بھرا ہوا ہوگا خون سے. احفظ کا مطلب امتلأ. بس وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مغلوب کر دیا آسمان والوں کو مغلوب کر دیا بس اب ہم ہیں اور کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے نغفن بیماری کیڑوں کی بیماری فی اقفائہم ان کی گردن میں تو ان کو قتل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ان دواب الارض زمین کے جانور لتسمن وہ موٹے ہو جائیں گے اور ان کے گوشت کا شکریہ ادا کریں گے. حدثنا محمد بن بشار جب لیلۃ المعراج ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ان سے سوال کیا تو ان کے پاس علم نہیں تھا کہ قیامت کب ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھی علم نہیں تو حدیث اور بات کو واپس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. فقال قد عہد الی فیما دون وجبتها اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ قبل وقوعها قیامت کے سے پہلے کہ میں اتروں گا. فاما وجبتها لیکن قیامت کا واقع ہونا فلا يعلمها الا اللہ صرف اللہ کو معلوم ہے. پھر خروج دجال کا ذکر کیا. فقال فانزلوا فرمایا میں اتر جاؤں گا حضرت عیسیٰ اس کو قتل کروں گا تو لوگ اپنے بلاد کو واپس آئیں گے تو یاجوج ماجوج سامنے آئیں گے وہم من کل حدب ینسلون تو نہیں گزریں گے پانی سے مگر پی لیں گے نہ کسی چیز سے مگر اس کو بگاڑ دیں گے. فیجأرون الی اللہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت کریں گے. یجأرون کا مطلب چیخ چیخ کر کے دعا کرنا. الا لا یجأرن اخو البلیہ فللرحمن الطاف خفیہ لا یجأرن شکایت نہ کرے. تو یجأرون رغبت کریں گے یعنی چیخ چیخ کر کے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. میں اللہ سے دعا کروں گا یمیتہم کہ ان کو مار ڈالے تو زمین بدبودار ہو جائے گی ان کی ریح سے. فیجأرون پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے
کہ اب تو بدبو ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا فیرسل السماء بالماء، بارش بھیج دیں گے آسمان کو یعنی بادل کو، فیحملہم تو پانی ان کو اٹھا دے گا، تو ان کو ڈال دے گا بحر میں، ثم تنسف الجبال، پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیا جائے گا، آسان الفاظ میں اڑا دیا جائے گا جیسے روئی اڑتی ہے، اور زمین کو لمبا کیا جائے گا، کھینچا جائے گا مدن اچھی طرح، تو مدو کھینچنا، مد العدیم میں جیسے چمڑے کو کھینچتے ہیں، فعہد الیہ متی کان ذالک، جب یہ کام ہو تو پھر قیامت قریب ہوگی، جیسے حاملہ کو معلوم نہیں، اہلہا حاملہ کے فیملی کو، کہ متی تفجأہم بولادہا، کہ کبھی اچانک ان کی ولادت کا وقت آئے گا، تو اس کی تصدیق یہ ہے حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ اس میں ایک حدیث گزر گئی، اس میں تفصیل تھی، لیکن دیکھیں گے انشاءاللہ پھر، اور وہ حدیث ترمذی میں بھی ہے کہ وہ کھدائی کریں گے، پھر انشاءاللہ کہیں گے، اس پر جو اشکال جواب ہے وہ کسی وقت ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ جی بتایا نہیں کہ کون نہیں آیا آج؟ سفیان موجود نہیں ہے۔ عارفی